انتہائی اہم خبر اپنے ناظرین کو بتا دے کہ بھارتی وزارت خارجہ نے ایران میں مقیم تمام بھارتی شہریوں کو فوری طور پر ایران چھوڑنے کی سفارش جاری کر دی ہے۔ اس میں طلبہ، زائرین، کاروباری افراد، سیاح اور دیگر تمام افراد شامل ہے۔ شہریوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ دستیاب ممکن ٹرانسپورٹ بشمول کمرشل ٹرانسپورٹ کے ذریعے ملک سے باہر نکل جائے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ ایران میں موجودہ سیکیورٹی صورتحال پیچیدہ ہوتی جا رہی اور شہریوں کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مشورہ جاری کیا گیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے ایران میں مقیم شہریوں کو فوری طور پر وطن واپسی کے انتظامات کرنے کو بھی کہا ہے۔ ہر شہری سے تاکید کی گئی کہ وہ انسدادی مظاہروں اور کشیدہ علاقوں سے دور رہے۔ شہر سے ناظرین، اگر ہم ابھی ایران کی بات کریں، ابھی کچھ بھی وہاں پر سمجھ نہیں آ رہا ہے حالات کیا ہے، کیا ہونے والا ہے، لیکن جہاں رفیق جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وزارت خارجہ نے لوگوں سے کہا ہے وہ گھبرائے نہیں، اپنے ہر ایک شہری کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ اور میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، جس طرح سے یہ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے، کیا ایسا لگتا ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی پاگل پن کا وہ حد پار کر چکے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں اب ایران پر حملہ کرنے کی سازش میں لگا ہوا اور کبھی بھی ایران پر کسی طرح کا حملہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، بالکل جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جو ہے ایرانی جو مظاہرین ہیں ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مدد آ رہی ہے، احتجاج جاری رکھے۔ ٹرمپ کا ایرانی مظاہرین کو پیغام اور امریکی جو الائز ہے ان کو بتایا گیا ہے کہ وہ ایران سے نکل جائے۔ اور خاص طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے ایران نے بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے لایا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کسی بھی امریکی کارروائی کے لیے جو ایران ہے وہ تیار ہے۔ اگر کوئی بھی اشارہ بھی ہمیں ہوا کہ امریکہ اس طاق میں ہے کہ وہ ایران پہ کوئی حملہ کرے گا تو اس کے لیے پہلے ہی ایران تیار ہے۔ خاص طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ اس وقت جو ایران میں جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں وہ کافی زیادہ کشیدہ ہیں، اور اس کے پیش نظر جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایران میں ہندوستانی ایمبیسی نے اپنی تازہ ایڈوائزری میں کہا ہے کہ ایران میں موجود ہندوستانی شہری جیسے اسٹوڈنٹ، زائرین، تاجر اور جو ٹورسٹ جو ہے وہ کمرشل فلائٹ سمیت کسی بھی دستیاب ذریعے سے جو ہے وہ ایران کو چھوڑ دے۔ لیکن جس طرح سے اس وقت کافی خلبلی مچی ہوئی ہے، جس طرح سے میں نے آپ کو آغاز میں یہ بتایا کہ جو حالات اس وقت ایران میں بنے ہوئے اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہاں وادی کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں یہاں سے جو زائرین یا جو اسٹوڈنٹس وہاں پہ مختلف یونیورسٹیز، کالجز میں پڑھتے ہیں تو وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ریڈ ہوئے ہیں، کافی زیادہ تشویش ان میں پائی جا رہی ہے۔ اور جس طرح سے آج کہیں جو والدین تھے ان کے ساتھ ہم نے بات کی، انہوں نے بتایا کہ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ جب ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہوا تھا اور جنگ کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جنگ بندی بھی ہوئی تھی اور تمام جو اسٹوڈنٹس تھے ہندوستانی وہاں پہ مقیم جو تھے ان کو وہاں سے سیفلی ایویکویٹ کیا گیا، وہاں سے نکالا گیا اور اپنے اپنے ملکوں میں وہ چلے گئے تھے۔ لیکن اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی بھی ہزاروں کی تعداد میں جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے جو یہاں اسٹوڈنٹس ہیں وہ وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، اور ان کی گھر واپسی کے لیے بھی آج جو والدین ہیں وہ آج حکومت سے یہ التجا کر رہے تھے کہ جلد سے جلد ان کو نکالا جائے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے۔ وہ اسٹوڈنٹس وہاں پہ پڑھنے کے لیے گئے تھے، بلکہ وہ بزنس مین نہیں ہیں، ان کے پاس اس طریقے کی اخراجات نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے آج سیدھے طور پہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز جو ہے ان سے التجا کی ہے کہ جلد سے جلد ان اسٹوڈنٹس کو نکالا جائے۔ لیکن جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ اس میں اب سیدھے طور پہ اب سامنے آئے ہیں اور انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کا استعمال کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کسی بھی وقت جو ہے جو مظاہرین اس ایران میں ہے اس وقت جو مظاہرے ہو رہے ہیں، جو پروٹیسٹ وہاں پہ ہو رہے ہیں، ان کو بتایا ہے کہ جو مدد ہے وہ کسی بھی وقت جا سکتی ہے۔ اور اس کے بیچ میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے ایران نے بھی بتایا ہے کہ امریکہ کی کارروائی کے لیے تیار ہے ایران، اور اس کے باوجود میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس طرح سے اب وہ حالات وہاں پہ پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ کہیں نہ کہیں جو وہاں پہ لوگ تھے وہ وہاں پہ جو مہنگائی ہوئی تھی یا جو وہاں پہ جو کرنسی جو ہے وہ نیچے چلی گئی تھی، اس کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ یہ پروٹیسٹ ہو رہے تھے تہران میں۔ اور تہران کے بعد اب میں آپ کو بتا دوں کہ 31 ایسے صوبے ہیں جہاں تک یہ پروٹیسٹ اب پہنچ گیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاسی مداخلت اس میں ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ جو ڈونلڈ ٹرمپ اس میں سامنے آئے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ ہم کہیں کہ یہ ان کا پاگل پن ہے یا کچھ اور ہے۔ اور وہی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جس طرح سے یورپین یونین نے بھی بتایا ہے کہ مزید جو پابندی ہے وہ جلد عائد کی جائے گی ایران پر، اور اس کے
बीच में आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह से अब अमेरिका इसमें मुदाखलत कर रहा है, और वही आपको ये भी बता दें कि जो वहाँ पे इस वक्त मुकीम है, जो लोग वहाँ पे मुकीम है, उनको बताया गया है कि वो सेफली जो है ईरान छोड़ दे जब भी उनको मौका मिलता है। और जिस तरह से आप जानते हैं कि ईरान में पिछले कुछ दिनों से जो सूरत हाल है वो काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है, और अमेरिका में बेस ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो चैनल है उनके मुताबिक अगर हम बात करें तो जो रिपोर्ट्स हैं मुल्क भर में तकरीबन जो ये चलने वाले एहतजाज है उसमें तकरीबन 2500 से ज्यादा जो लोग हैं वो जान बहक हुए हैं। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अब ये प्रोटेस्ट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कई मुल्क जो है अब इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, और कई मुल्कों की जानिब से जो है अब इसमें सीधे तौर पे इंटरफेरेंस आ रही है। और खासतौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह से अमेरिका और इजराइल की जो सीधे तौर पे अब मुदाखलत इसमें है, और जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पे जो है हमला कर सकता है। और इससे पहले आप जानते हैं कि जब इजराइल और ईरान के दरमियान जब हम जंग देख रहे थे उस बीच भी हमने देखा था कि किस तरह से अमेरिका की जानिब से जो है मुदाखलत की गई थी, और जो उनका B-2 बॉम्बर है उनकी जानिब से जो न्यूक्लियर साइट थी वहां पे भी कई जो बॉम्ब अटैक्स थे वो अमेरिका की जानिब से ईरानी जो न्यूक्लियर साइट्स थी वहां पे किए गए थे। और उसके बाद हमने देखा था कि हालात ठीक भी हो गए थे, और जो जंगबंदी है दो ममालिक के दरमियान वो भी हो गई थी। लेकिन जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका सीधे तौर पे सामने आया है, और ट्रंप ने सीधे तौर पे जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको कहा है कि मदद आ रही है, वो अपने प्रोटेस्ट जारी रखे। तो कि इस वक्त जो हालात वहां पे बने हुए हैं, और इससे पहले आपको बता दें कि ये एहतजाज पिछले महीने तेहरान में शुरू हुए थे जब ईरान करेंसी रियाल का जो रिकॉर्ड है वो नीचे चला गया था, और बाद में ये एहतजाज ईरान के तमाम 31 सूबों तक फैल गया। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो हालात ईरान में बने हुए हैं वो काफी ज्यादा कशीदा है। और आपको बता दें कि पहले ही जो महंगाई और जो मईशी मुश्किलात वहां पे थी, और उस चीज को देखते हुए जो वहां के लोग हैं उन्होंने एहतजाज किए थे, लेकिन अब ये सियासी तब्दीली में तब्दील हुआ है, और अब हम देख रहे हैं कि कहीं जो दीगर ममालिक है वो इसमें कहीं ना कहीं इंटरफियर कर रहे हैं। और जानते हैं कि ईरान में इस वक्त जो हालात है वो काफी तशवीशनाक बने हुए हैं, और इसके पेश नजर हुकूमत हिंद की जानिब से जो है एक एडवाइजरी जारी की गई है। तमाम अपने शहरियों को हिदायत दी गई है कि वो मौका मिलते ही ईरान शहर को जो है वो छोड़ दे, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त किस तरीके के हालात ईरान में बने हुए हैं। और ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि आप जानते हैं कि ईरान की जब हम बात करते हैं तो वहां पे सिक्योरिटी सूरत हाल और भी बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है, जहां पे हुकूमत के बारे में जिस तरह से आप जानते हैं कि बड़े पैमाने पे इस वक्त एहतजाज हो रहे हैं। और इस के बाद जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ईरान की हुकूमत की जानिब से जो एहतजाजी वहां पे मुजाहिरे कर रहे हैं